بلیم گیم ہو رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار جماعت ہے نیشنل کانفرنس اور جو جماعتیں باقی کچھ اسمبلی میں ہیں, ہم تو اسمبلی تک پہنچ نہیں پائے, لوگوں نے ہمیں وہ اعتماد نہیں دیا. میں وہی بات دہراؤں گا جو میں ہمیشہ دہراتا آیا ہوں, لوگوں کو دھوکے سے. جس وقت ووٹ کا ٹائم تھا اس وقت جذبات کی بنا کے ان کو کہا گیا کہ صاحب اگر اپنی پارٹی اور الطاف بخاری کے ساتھیوں اور ان کے حق میں ووٹ دے دو گے تو پتہ نہیں کون سا دلی کون سا نیا قلعہ یہاں فتح کرے گی. جبکہ میرا ماننا ہے یہاں بیچنے کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا ان روایتی سیاسی جماعتوں نے. انہوں نے سب کچھ بیچا تھا. 1947 سے لے کر 2019 تک انہوں نے کشمیریوں کی عزت کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز کو بیچا. ہمارے حقوق کو, ہماری پہچان کو, ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں کو, ہماری ڈیولپمنٹ کو, ہر ایک چیز کو انہوں نے بیچا. اور بدلے میں جیسے آپ ابھی سن رہے تھے, عامر صاحب کہہ رہے تھے, کچھ نہیں لوگوں کو ملا. یقین ہے کہ یہ جماعت اور یہ پلیٹ فارم چونکہ کسی خاندان کا پلیٹ فارم نہیں ہے. جموں کشمیر کی ایک بدقسمتی رہی, جو بھی ریجنل پلیٹ فارمز یہاں بنے وہ خاندانوں کی نظر ہو گئے, ورنہ یہاں پر بھی پلیٹ فارم بنے تھے, پولیٹیکل پلیٹ فارم بڑے اچھے بنے تھے, لیکن ان پہ خاندانی راج کو مسلط کیا گیا. اور اللہ کے فضل سے اپنی پارٹی جب وجود میں آئی, ہم نے اس دن پہلے دن یہ کہا تھا یہ کسی خاندان کی نہیں ہے. اور آج 6 سال ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میرے باپ سیاست میں نہیں تھے, میرے بچے سیاست میں نہیں ہیں. اور کل کو جیسے آج عامر صاحب آئے, معراج الدین صاحب آئے, کوئی بھی اس پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ میں لوگوں کو آپ کی وساطت سے یقین دلانا چاہتا ہوں, بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اب آپ کو سمجھ آیا ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست تھی. جو 2024 میں جس نام پہ انہوں نے ووٹ لیا وہ دھوکہ تھا. یہ دلی کو گالی اس وقت نکالتے ہیں جب ووٹ کی بات ہوتی ہے, اور اس کے بعد دلی کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے ایک روح اور جسم چمٹ جاتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم ہاتھ ملائیں گے, ہم روح نہیں ملائیں گے دلی کے ساتھ, ہم ہاتھ ملائیں گے اپنے لوگوں کے بھلائی کے لیے. ہم کسی کے ایجنٹ بن کے یہاں کام نہیں کریں گے, ہم لوگوں کے ایجنٹ ہیں اور لوگوں کے ہی دلی میں بھی جا کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. ہم دلی کی نمائندگی کشمیر میں نہیں کرتے, ہم لوگ کشمیریوں اور جموں کشمیر کی نمائندگی دلی کے ساتھ کریں گے. جس طرح سے ملک میں الیکشن اب مذہب کے نام پہ لڑے جا رہے ہیں, یہ جموں کشمیر کے لیے بڑی پریشانی کا سما ہے, کیونکہ ہم لوگ یہاں جموں کشمیر میں کبھی مذہبی بنیادوں پہ ووٹ نہیں دیتے تھے. بدقسمتی سے 2024 میں ہم نے بھی دیکھا کہ یہاں مذہبی بنیادوں پہ ایک خطے نے ہندو ایکسپلائٹیشن کے نام پہ ہندو ووٹ لیے, اور دوسری خطے نے مسلمانوں کے ایکسپلائٹیشن کے نام پہ مسلمانوں کے نام ووٹ لیے, جو کہ جمہوریت میں اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ بھی ایگزرسائزیں یہاں الیکشن کمیشن کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں یہ امپریشن لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ڈس فرنچائز کرنے کی کوشش ہے. اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے, اگر ایسا ہے یہ غلط ہے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ جموں کشمیر میں اب سینسس ہونے جا رہا ہے, ہمارے ریویژن آف رولز ہو رہے ہیں, الیکٹورل رولز ہیں. ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ یہاں ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے. 2 چیزیں, ہم شراب کے خلاف ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ بین ہونا چاہیے. اگر گجرات میں بین ہو سکتا ہے, بہار میں بین ہو سکتا ہے, یہاں کیوں نہیں بین ہو. جو سرکار ہے ہماری یہاں چنی ہوئی سرکار, ان کو یہ فوراً بین کرنا چاہے. اور نشہ مکت ابھیان کا جہاں تک ہے ہم بھرپور ساتھ اس کا دے رہے ہیں. میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, یہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی پروجنی کو بچانے کے لیے, ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, کیوں یہ بدعت ہے, یہ خاندانوں کو ویران کر رہے ہیں. 2025 کو جو یہ ثانیہ ہوا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے, ہم نے اس وقت بھی مذمت کی, آج بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ٹورسٹ اسپاٹس بند ہیں, جیسے آپ کا بائیسرن بند ہے, جہاں آپ کا یوس مرگ بند ہے, آپ کا رفیع آباد میں
विजी टॉप बंद है या बाकी दौद पथरी के बहुत सारे इलाके बंद है। मेरी सरकार से ये है कि अगर 1 साल बाद भी आपको लगता है कि आपने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन जगहों पे, तो कब करोगे फिर? तो ये तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी है और कोई भी खून नाहक जो बहाएगा हम उसके खिलाफ है। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। बाकी हम हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं और जो कश्मीर आना चाहते हैं उनको कहते हैं आइए, अल्लाह के फजल से यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त है। चीज़ें हैं, एक तो हम ये एक सही बात है कि यहाँ प्रेजेंट किया जाता है एक जमात को विलन बना के। कभी एक जमात उनके साथ चिमट के रहती है, कभी दूसरी जमात। दोनों जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये तो उनके साथ ही रहे हैं, ये तो उनके साथ हुकूमत में शरीक रहे हैं। तो इनको शर्म क्यों आई? ये खुल के भी कह सकते थे कि क्योंकि 29 सीटें या 28 सीटें बीजेपी के पास जम्मू में है, उनका भी एक नुमाइंदा, ओपनली भी पीडीपी उनको वोट दे सकती थी। कोई शर्म की बात तो है नहीं। पीडीपी ने 2015 में भी तो बीजेपी वालों के हक में वोट दिया। पीडीपी ने तो 2019 में जब 370 और 35 ये उठा, उस वक़्त कमीज़ फाड़ने से थोड़ा ही 370 और 35 ये रुकता था। वो तो ड्रामाबाजी थी। वोट नहीं दे के भी वही आप मदद कर रहे हो बीजेपी सरकार की, जो वोट दे के मदद करते हो। यहाँ आधे लोग ड्रामा करते हैं हमने वोट नहीं दिया, वो भी इनडायरेक्टली मदद है, और आधे लोग वोट दे के। मुझे बताओ ना, इसमें शर्म क्यों कर रहे हैं ये? जब कभी मामा जी किसी को बनाते हैं बीजेपी के लीडर को, कभी शुक्रिया 5000 करोड़ का करते हैं, तो सीधा ये भी कह सकते थे हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए वोट वहाँ दिया। ये तो जोर शकावर अपने आप को भी यूं ही बना रहे हैं। इसमें तो सियासत है। सियासत में क्या है? वोट देना कोई इनका मजहब तो नहीं चेंज हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने से लोगों को धोखा ये देते हैं। इन्होंने इसको कोई गैर इस्लामी चीज़ बनाई हुई है। ये तो वोट की बात है, यहाँ तो कोई मजहबों की जंग तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी कौन सी इस्लामी सल्तनत है और वो दूसरी जमात इस्लामी सल्तनत नहीं है। यहाँ तो सब ने पिटाई करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो करते रहेंगे। जहाँ पर 370 उठाने की बात है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिल के हमारे खिलाफ ही थे। सब ने कहा इनके हुकूक छीन लो। अब मुझे बताओ मैं किसको कहूँ हमारी हमदर्द है? हमारा तो कोई हमदर्द नहीं है। हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने लोगों के हमदर्द बने।